اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم والرسول العظیم والنبی الاول والنبی الآخر والنبی الظاہر والنبی الباطن والنبی الحق والصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء مہدی الموعود مہدی المعصوم مہدی الخلیفۃ اللہ مہدی المراد اللہ مہدی مثل الرسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسول صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، امت محمدیہ میں صدیوں سے ایک اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اختلاف تو بہت سارے ہیں، کیونکہ محدثین نے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی احادیث موجود ہی نہ تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ صاف اور سری انداز میں مل جاتی۔ اسی لیے امت محمدیہ میں یہ اختلاف رہا ہے ہمیشہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا۔ یاد رکھیے کہ امت محمدیہ میں تین چیزوں پر اتفاق رہا ہے اس امر میں، اس مسئلے میں۔ اولاً تو سال وفات 11 ہجری ہے، اس پر سب کو اتفاق ہے۔ دوسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس پر بھی سب کو اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوشنبے کا دن تھا۔ ان تینوں چیزوں میں کسی کو اختلاف نہیں رہا ہے۔ اب اختلاف تھا اور ہے تو صرف اور صرف تاریخ وفات میں اختلاف ہے کہ آیا وہ 2 تاریخ ربیع الاول ہے یا 9 ہے یا 12 ہے۔ اس میں علماء محدثین محققین کو اختلاف رہا ہے، لیکن اکثر محققین اہل سنت الجماعت کے محققین امامنا مہدی موعود سید محمد جونپوری علیہ السلام سے قبل، یعنی آج سے 500 سال پہلے کے جتنے محققین گزرے اس میں سے اکثر کا قول اسی طرف راجع گیا ہے کہ امامنا سے پہلے کے تمام محققین کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول کو ہے۔ اور اسی پر انشاءاللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی تقریر میں اس پر بات کریں گے۔ یاد رکھیے میلاد پر اکثر متاخرین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں کسی کو اکثر کو اختلاف نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفات کس دن ہے، تاریخ وفات کیا ہے۔ چلیے دیکھیے، آپ بخاری شریف کی کتاب الایمان میں اور مسلم شریف کی کتاب التفسیر میں یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم آیت میں، اس کے شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اور جس جگہ پر یہ آیت، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت سورہ مائدہ کی جس جگہ اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہم اس دن کو پہچانتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعے کے دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے۔ عرفات کے مقام پر جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جمعہ تھا۔ دیکھیے، منتھ میں، مہینے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول ہے، اختلاف صرف تاریخ کا ہے، اور اسی تاریخ کے سلسلے میں یہاں پر گفتگو ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ معلوم ہو گئی کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفات کے دن، وہ دن جمعہ تھا۔ 10ویں ہجری کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 3 مہینے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو 9ویں ذی الحجہ تھی اور اس کو اس دن جمعے کا دن تھا۔ یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے۔ اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور مجھ پر نبوت بھی پیر کے دن نازل ہوئی، اور پھر ارشاد فرمایا اور میں پیر کے دن ہی انتقال فرماؤں گا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، تو پیر کے دن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جمعہ آتا ہے، ٹھیک ہے،
اس کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھیے، اس کے بعد اگلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا، پھر اگلا مہینہ ہوتا ہے سفر کا، پھر اگلا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا۔ تو ذی الحجہ کی ایک مہینہ 9 تاریخ کے بعد سے وہاں سے 21 دن آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے یا 28 دن آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، پھر وہاں سے محرم کے 29 دن یا 30 دن لینا ہے، پھر وہاں سے سفر کے بھی 29 یا 30 دن لینا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم 29 30 اس طرح سے لیں گے تو اگر جو لوگ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے بات ہے کہ 9ویں ذی الحجہ سے جو جمعے کا دن تھا وہاں سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہوئے آئیں گے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہرگز دو جمعے کا دن نہیں آ سکتا، ہرگز دو جمعے کا دن کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے علماء محققین نے اس کو رد کیا ہے کہ 12 تاریخ ربیع الاول کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ 2 ربیع الاول ہی یا بعضوں نے 1 ربیع الاول بھی کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، 9ویں ذی الحجہ 10 ہجری جمعے سے 12 ربیع الاول تک حساب لگاؤ تو اس میں ہرگز 2 جمعے کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آ سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس تاریخ کو آ سکتا ہے 2 جمعے کا دن، یا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آ سکتا ہے یا ربیع الاول کی 2 تاریخ کو 2 جمعے کا دن آ سکتا ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 تاریخ کو تسلیم کریں گے تو اگر آپ پیچھے کاؤنٹ کریں گے تو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو برابر جمعے کا دن آئے گا۔ اگر آپ 2 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تسلیم کریں اور مہینوں کو 29 تینوں مہینے کو 29 ذی الحجہ کو بھی 29 محرم کو بھی 29 سفر کو بھی 29 لیں گے یا کسی کو ایک کو 30 لے کر 2 کو 29 لیں گے تو برابر 2 تاریخ کو 2 جمعے کا دن آئے گا اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن قرار پائے گا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی علماء محققین اور فقہاء سے دلائل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ چلیے پہلے امام عبداللہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا سن وفات 571 ہجری ہے، 571 ہجری میں آپ کا وفات ہوا ہے، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الروضۃ الانف میں آپ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439 میں آپ لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوا ہے، ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوا ہے۔ پھر آپ نے آگے اور امکانات بھی بیان کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری تاریخ بھی ہو، لیکن 2 تاریخ کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد طبری کے حوالے سے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابی مخنف سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوئی ہے۔ پہلا حوالہ امام عبداللہ سہیلی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے آپ نے سنا ہے۔ دوسرا امام ذہبی سن وفات 749 ہجری، یہ سب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے کے محققین علماء فقہاء، میں اسلام سے پہلے کے ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ ابو یمن بن عساکر وغیرہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 جمعے کے دن ہو اگر ہم 12 کو تسلیم کریں۔ یہ ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر 2 ربیع الاول کو لیا جائے تو ممکن ہے کہ حضور کی وفات 2 جمعے کو آئے، ورنہ 2 جمعے کو 12 کو تسلیم کریں گے تو ہرگز نہیں آئے گی۔ امام ذہبی کے حوالے سے آپ نے سنا۔ تیسرا امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 855 ہجری کے بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 286 میں آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے تعلق سے امام سہیلی لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوئی ہے۔ عمدۃ القاری امام عینی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حنفی، جو فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فتح الباری چھپی تھی، جو امام ابن حجر اسقلانی شافعی تھے، تو ان کے جواب میں پھر سے امام عینی نے جو حنفی مسلک کے تھے انہوں نے بخاری کی شرح کی تھی اور اس کو عمدۃ القاری کے نام سے موسوم کیا تھا۔
تو آپ عمدۃ القاری کے حوالے سے بھی حنفی مسلک کے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی 2 تاریخ ہونا تسلیم کیا ہے۔ پھر ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 130 پر، فتح الباری بہت بڑی شرح ہے صحیح بخاری کی، سب سے صحیح اور مستند شرح فتح الباری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی صاحب صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 8 پر مفصل بحث کر کے لکھتے ہیں کہ دوم ربیع الاول کو ترجیح دیتے ہیں اور 12 ربیع الاول یوم وفات ہونے کو اس کی روایت کو نقلاً اور عقلاً رد کرتے ہیں۔ یعنی ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو یوم وفات ہو ہی نہیں سکتا، یوم وفات اگر ہونا ہو تو وہ 2 ربیع الاول کو ہو سکتا ہے۔ فتح الباری آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے سامنے سیرت حلبیہ لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473، اور اگر اردو ایڈیشن دیکھنا ہے آپ کو تو جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر آئے گا 511، اس پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہوئی ہے، جو 2 جمعے کا دن تھا۔ سیرت حلبیہ مشہور و معروف سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلا حوالہ آپ دیکھیے، امام تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ تبری میں لکھتے ہیں، مشہور و معروف کتاب ہے، آپ نے لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 میں، تاریخ تبری آدم علیہ السلام سے پہلے سے کی تاریخ کو پورا آپ نے جمع کیا ہے، آدم علیہ السلام سے پورے انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین تک کی تاریخ کو آپ نے درج کیا اپنی کتاب میں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 2 ربیع الاول پیر کے دن بن سکتا ہے، کیونکہ 2 جمعے کا دن ہونا ضروری ہے، اس پر احادیث موجود ہے اور امت کا اتفاق اس پر ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو تسلیم کریں گے تو 2 جمعہ ہرگز نہیں آئے گا، 2 جمعہ آ سکتا ہے تو صرف 2 ربیع الاول کو تسلیم کرنے سے آ سکتا ہے۔ اگلا حوالہ آپ دیکھیے، طبقات ابن سعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشہور و معروف مستند کتاب ہے، امام محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 230 ہجری میں ہوا ہے، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کے۔ طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 میں آپ لکھتے ہیں، آپ نے لکھا اس کے بعد پیر کے روز 2 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ طبقات ابن سعد بھی آپ نے دیکھا۔ اگلا حوالہ دیکھیے، جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات تسلیم کرتے ہیں، وہ علماء محققین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 12 کو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد تو ہم آپ کو دلیل قطعی بھی دیں گے، جو مہدویوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دلیل قطعی ہوگا وہ۔ پہلے اس حوالوں کو، علماء فقہاء کے حوالوں کو سن لیں آپ۔ اگلا امام ابن کثیر 774 ہجری جس میں ان کا انتقال ہوا، حافظ ابن کثیر صاحب وہابیوں اہل حدیث کے امام صاحب رہ چکے ہیں۔ آپ نے بدایت النہایہ میں، البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 255 میں 255 میں آپ نے لکھا ہے کہ سعد بن ابراہیم الزہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 2 ربیع الاول کو وصال فرمائے۔ البدایہ والنہایہ مشہور و معروف کتاب ہے، تاریخ پر لکھی گئی کتاب۔ تو ابن کثیر کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا، آپ اہل حدیث کو بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال 2 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اہل سنت جماعت کے تو حوالے ہم سن رہے ہیں۔ اگلا حوالہ دیکھیے آپ، اہل سنت الجماعت کی مشہور و معروف تفسیر ہے، تفسیر بغوی ہے۔ تفسیر بغوی، امام بغوی جو 516 ہجری میں جن کا وصال ہوا ہے، آج سے تقریباً 1100 سال قبل کے بزرگ ہیں۔ مستند تفاسیر میں آپ کا شمار ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے۔ اس میں آپ تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 عربی ایڈیشن میں آپ لکھتے ہیں، سن 11 ہجری کو ربیع الاول کی 2 تاریخ بروز پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا ہے۔ تفسیر بغوی سے بھی آپ نے حوالہ سنا، اہل سنت الجماعت کی مشہور و معروف تفسیر رہی چکی ہے۔ اگلا حوالہ دیکھیے آپ، امام حافظ جمال الدین صاحب
742 ہجری میں 742 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے. آپ نے تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 2 ربیع الاول کو پیر کے دن دوپہر کے وقت فوت ہوئے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ 12 کو ہوئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ 1 تاریخ کو ہوئے. 3 قول آپ نے درج کیے ہیں, 1 تاریخ, 2 تاریخ اور 12 تاریخ. یعنی 2 تاریخ کو بھی جمال الدین صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا. اگلا حوالہ دیکھیے آپ, علامہ سیوطی صاحب جو اہل سنت جماعت کے امام رہ چکے ہیں. سنی لوگ جلال الدین سیوطی صاحب کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. آپ نے توشیق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 پر یہ بات لکھی ہے کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوا ہے. یعنی سیوطی, علامہ سیوطی صاحب نے بھی 2 ربیع الاول کی تاریخ کا تعین اپنی کتاب التوشیق میں کیا. اگلا حوالہ آپ دیکھیے, علامہ شامی صاحب نے اپنی کتاب سبل الہدا میں لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 305, مشہور کتاب. آپ نے لکھا ہے کہ کلبی نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے. کتنے؟ 2 ربیع الاول کو. اگلا حوالہ آپ دیکھیے, اگلا حوالہ تاریخ داؤدی کا ہے. تاریخ داؤدی آپ کے سامنے ہے, مشہور و معروف تاریخ ہے. تاریخ داؤدی کا اردو ایڈیشن آپ کے سامنے ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر احمد بن یعقوب صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بیمار رہے اور 2 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے. تاریخ داؤدی سے بھی آپ نے حوالہ سنا. تاریخ داؤدی یاد رکھیں, تاریخ داؤدی آج سے تقریباً 400 سال پہلے لکھی جانے والی تاریخ ہے. اس کو بھی آپ نے دیکھا. اگلا حوالہ دیکھیے آپ, ثناء اللہ پانی پتی صاحب جو دیوبندی کے امام ہیں, 1225 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. دیوبندی کے امام رہ چکے ہیں. آپ اپنی تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں سن 11 ہجری 2 ربیع الاول پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. اگلا حوالہ آپ دیکھیے, مشہور و معروف سیرت النبی, علامہ شبلی نعمانی صاحب کی دنیا بھر عالم میں مشہور و معروف سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 میں آپ مفصل تفصیلاً بحث کرتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ایکم اور دوم 1 اور 2 تاریخ ربیع الاول کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن وصال ہوا ہے اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں. شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی سے بھی آپ نے دیکھا ہے. اگر آپ دیکھیے ابوالکلام آزاد جو مشہور دیوبندی کے وہ بھی عالم رہ چکے ہیں, ان کے مقالات سے رسول رحمت سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مقالات کے ذریعے لکھی گئی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 653 میں 2 ربیع الاول ہی کو ترجیح دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول ہی کو ہوا ہے. اب آپ دیکھیے آخری بات علماء فقہاء کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا ہے. زیادہ مفصل بحث میں بندہ نہیں جا رہا ہے کہ کتنے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے, کتنے دن آپ 14 دن رہے یا 6 دن رہے یا 12 دن رہے وغیرہ وغیرہ جو علماء نے بحث کیے. ہم کو صرف اتنا کرنا ہے, بحث منطق میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف اتنا کرنا ہے کیونکہ ہم مہدویوں کو تاریخ وفات تو بخوبی پتہ ہے, اس میں ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم اہل سنت والجماعت لوگوں کے لیے یہ حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتنا قرآن و حدیث اور صحابہ کے موافق ہے. ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر تعلیم من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید الیوم, میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تازہ علم پاتا ہوں اور جو بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں. تو امام مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہم کو بتا دیا ہے کہ تاریخ وفات کب ہے, کس دن ہے, اور آپ نے عرس مبارک کر کے بھی ہم کو ترغیب دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک ہر مہدوی کے گھر میں ہونا چاہیے.
اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہ تو صرف اہل حدیث اور اہل سنت الجماعت اور تبلیغی دیوبندی لوگوں کے لیے حوالے جات ہم پیش کر رہے ہیں. چلیے آخری بات علماء فقہاء کی محدثین کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں. اشعاط اللمعات کتاب عبدالحق محدث دہلوی کی جلد نمبر 7 ہے اردو ایڈیشن میں، جلد نمبر 7 اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 340 میں جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا باب شروع کیا، اس میں کیا خوبصورت اور کیا پیاری بات آپ نے لکھی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اہل علم علماء اور اہل علم نے 2 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے. کس کو؟ 2 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ بڑی خاص بات ہے، شاید اکثر لوگ شاید نہیں سنے ہوں گے یا سنے ہوں گے اہل علم علماء. ہم اکثر کاؤنٹ جب کرتے ہیں حضور کی وفات کب ہوئی تو ہم 9 ذی الحجہ سے جمعہ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے آتے ہیں. 2 جمعے کا دن 2 تاریخ کو پڑتا ہے، 12 کو نہیں پڑتا. یا بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار آپ کتنے دن رہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے آتے ہیں اور 2 تاریخ یا 12 تاریخ کو تاریخ وفات قرار دیتے ہیں. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جہاں سے ہم تاریخ وفات کو گن سکتے ہیں اور برابر طریقے سے نکال سکتے ہیں. تو عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے اچھی بات لکھی ہے کہ لکھا اہل علم نے 2 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 3 رمضان کو ہوا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقط 6 مہینے زندہ رہے ہیں. کتنے؟ 6 مہینے. اور وصال ہوا ہے 3 رمضان کو. تو وہاں سے آپ کاؤنٹ کریے 3 رمضان کو اگر آپ وصال تسلیم ہر کوئی کرتا ہے تو 6 مہینے پہلے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ربیع الاول کی 2 تاریخ نکلے گی. تو اسی لیے اگر ربیع الاول کی 2 تاریخ کو حضور کی وفات تسلیم نہ کیا جائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 مہینہ زندہ رہنا محال ہو جائے گا. پھر تاریخ اوپر کی نیچے ہو جائے گی کیونکہ 3 رمضان تو فکس ہے، سب کا اتفاق ہے. بس آپ یہ کریے کہ رمضان کی 3 تاریخ ہے، اس سے پہلے شعبان آتا ہے، اس سے پہلے رجب آتا ہے، اس سے پہلے جمادی الاخر، پھر جمادی الاولی، پھر ربیع الثانی، پھر ربیع الاول آتا ہے. ان 6 مہینے کو کاؤنٹ کرو اور نکلتی تاریخ جو ہے وہ 2 ربیع الاول کی ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو میلاد مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ دیکھیے علم قطعی دلیل قطعی آخری بات پیش کر کے اپنی جگہ لینا ہے. ہم مہدویوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بات قطعی ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل جو آپ نے ہجرت فی سبیل اللہ میں پیش آیا تھا آپ میں اسلام کا عمل، اس پر ایک حوالہ پیش کرنا ہے. مولود امام اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے قدیم سیرت کی کتاب ہے. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند میاں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی ہے. سب سے پہلی کتاب ہے قوم مہدویہ کی سیرت پر. اس میں صفحہ نمبر 37 میں فارسی اور اردو کا لیں گے تو صفحہ نمبر 36 پڑتا ہے. آپ نے اس حوالے کو درج کیا ہے کہ لکھتے ہیں القصہ حال رحلت میاں سید اجمل آست کے اول ماہ ربیع الاول مطلع یافت کہ حضرت میرا علیہ السلام عرس سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بضیافت انبوہ تشریف فرمودند. آپ لکھتے ہیں میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت وصال کا واقعہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی پہلی ہو گئی. حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام نے دوسری ربیع الاول کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا کھانا، نیاز کا نہیں. اکثر لوگ یہ شاید کہہ رہے ہوں گے یا کہتے بھی فقیر بندے نے سنا ہے کہ حضور نے عرس نہیں کیا میں اسلام نے رسول اللہ کا، بلکہ ایک نیاز کر لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 ربیع الاول کو امام مہدی موعود علیہ السلام نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک فرمایا ہے. اسی لیے فارسی میں بھی لفظ عرس کا استعمال ہوا ہے. عرس کا کھانا گروہ مہدویہ کو کھلانے کی تیاری شروع فرمائی. یعنی جیسا ہی 2 ربیع الاول شروع ہوئی آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کا کھانا پکانے
کی تیاری شروع فرمائی تاکہ گروہ مہدویہ میں سب کو کھلایا جائے. اور اس کے بعد علامہ سید حسین صاحب نے المہدی الموعود کتاب مشہور و معروف سیرت اسلام پر کتاب ہے، تقریباً 80-100 سال پرانی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 213 میں آپ نے عرس مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور سوانح مہدی موعود علیہ السلام سید ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 19 میں مہدی موعود علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کیا ہے، صفحہ نمبر 19 میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو مہدویوں کے پاس بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک ربیع الاول کی 2 تاریخ کو فرمایا ہے. تو اے امت محمدیہ، اس الجھن میں نہ پڑو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کب ہے، یا 2 کو ہے، یا 1 ربیع الاول کو ہے، یا 12 کو ہے، یا 9 کو ہے. اس مسئلے میں نہ پڑو، ایک مسئلے میں پڑھو جس سے تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ آمین بالجہر نماز میں ہو، یا رفع دین کا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو امت محمدیہ میں جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، ایمان کے بڑھنے کا یا ایمان کے گھٹنے کا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، ان تمام مسئلے میں نہ پڑو. ایک مسئلہ ڈھونڈو کہ مہدی آئے یا مہدی موعود نہیں آئے. اگر مہدی موعود آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام آ گئے ہیں، جو حقیقی سید محمد مہدی موعود علیہ السلام ہے، جنہوں نے ہند میں، عرب میں، تمام تر جگہوں پر جہاں پر اللہ کا حکم ہوا وہاں پر اپنے خلیفہ امام مہدی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. اگر اس بات کو آپ بھول سکو اور اگر آپ اس بات کو پالو تو تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے. یاد رکھے، مہدویوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین میں حال تک اور کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. ہم تمام تر مہدوی ہر کسی مسئلے سے پاک تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو اختلاف چلتا آ رہا تھا، حدیث میں اختلاف، تفسیر میں اختلاف، فقہ میں اختلاف، تاریخ وصال میں اختلاف، ہر کسی چیزوں میں اختلاف رہتا ہوا آیا تھا. جو علماء کے کوئی کسی عالم کو ترجیح دیتا ہے اور وہ اس عالم کی بات کو لے لیتا ہے، کوئی کسی ولی کو ترجیح دیتا ہے اور اس ولی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، تو گروہ بندیاں ہو گئے، فرقے بڑھ گئے. فرقوں میں نہ بٹو، مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بیعت کر لو، اور ایک اہل سنت الجماعت جن کا حقیقی نام آج دنیا میں گروہ مہدویہ کے نام سے موسوم ہوتے ہیں، حقیقی اہل سنت الجماعت ہم ہی ہیں. ہمارے بڑے بڑے مسئلے تو چھوڑو، سب سے اہم مسئلہ اور آج کے زمانے کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کب ہے. ہائے افسوس ہے علماء اہل سنت جماعت پر اور اہل حدیث کے علماء پر یہ جان نہ سکے کہ آخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ کون سی ہے. ہائے ہمارے سینکڑوں کتابیں لکھ دی گئی لیکن یہ کوئی پہچان نہ سکا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال آخر کب ہے. آئے خلیفۃ اللہ مسلم اللہ کے حکم سے عرس مبارک کر کے دکھلا دیتے ہیں. اپنی زبان مبارکہ سے نہیں فرمایا بلکہ سنت تقریری، سنت عملی کر کے بتا دیا. دیکھو اے مہدویوں اور اے اہل سنت جماعت کے تمام تر روئے زمین کے لوگوں، رسول اللہ کا تاریخ وفات 2 ربیع الاول دھوکہ نہ کھانا، بلکہ ہمارے دائروں میں اور اپنے گھروں میں آقا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارکہ کرنا، اگرچہ کہ تم تاریخ الدنیا ہو، ہمارے امام میں اسلام فقر و فاقہ میں رہتے ہوئے بھی، دائروں میں رہتے ہوئے بھی، جنگل میں رہتے ہوئے بھی، تیل میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، پکانے کے لیے شاید پیسہ تھا یا اپنی کوئی چیز بیچ کر پکائی، اللہ عالم. ویسے حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرس مبارکہ کیا ہے. اور ہماری بدقسمتیاں دیکھیے، ہم کتنے عرس نہیں کرتے ہیں. کوئی کنوں کی نیاز کرتا ہے، کوئی 11ویں کرتا ہے، کوئی غریب نواز کی نیاز کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کے عرس کو بھول گئے. اکثر و بیشتر لوگ 2 ربیع الاول کا آج عرس مناتے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ جاؤ حیدرآباد میں صرف لال گڑھی میں بہت کم لوگ عرس مناتے ہیں، غربا کو کھلا لیتے ہیں. مشراباد میں تو دیکھنے کو شاید نہیں مل رہا ہے آج کل، یا اگر کوئی کر رہے بھی ہے بہت اچھی بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرس منائے اور غربا، فقراء، یتیموں کو کھانا کھلائے. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام مہدی
موعود علیہ السلام کی سنت رہی ہے، تو ہم کو ضروری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تصدیق مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ہر عمل کو لینے کی کوشش کریں۔ تقریر نے آپ تو سن لی، 20-25 منٹ کی تقریر آپ سماعت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 تاریخ کو ہے۔ پتہ ہے آخر وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ جب بیمار تھے، شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، تمام انبیاء کو جتنی تکلیف دی گئی اس سے زیادہ تکلیف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ خاتم النبی انبیاء کے سردار رہ چکے ہیں، آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ مقام ہونے کے باوجود بھی انتقال کے وقت اللہ کے حکم سے کتنی تکلیف آپ برداشت کریں۔ ہم آج موت کو بھلا چکے ہیں، ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں جیسا کہ ہم فکس کر لیے ہیں، میں 70 میں، میں 80 میں، میں 90 میں مرنے والا ہوں، 65 تک 70 تک میں کما لوں گا، میں پھر لوں گا، میں پولیٹکس میں رہوں گا، میں عیش و آرام کروں گا، میں سیر و تفریح کروں گا، بعد میں آ کے ترک کروں گا۔ یاد رکھو موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، کسی بھی پل موت آنی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی شے کا ہے وہ رزق کا ہے اور موت کا وقت پہ آنے کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کبھی رک نہیں سکتی، نہ ایک لمحہ دیر ہو سکتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے۔ ہماری عمریں بڑھ رہی ہے، ہمیں ترک دنیا کا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کرنے کا ہمیں سوچ اور ہمیں نیت توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کر کے دنیا کو ترک کریں، دنیا کی خواہشات کو چھوڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام یاد رکھے۔ آقا نے آخری پیغام جو دیا تھا وہ صلاۃ کا تھا، نماز کا تھا، نماز کا تھا۔ رسول اللہ نے شریعت میں آخری ہمیں بتا دیا، صلاۃ 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 کہہ کر بتا دیا، اے میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ وہی دور ولایت میں جب میرا مہدی موعود علیہ السلام بیمار تھے تو آپ کے پیچھے کوئی رو رہے تھے، پوچھا کون روتے ہیں؟ فرمایا بندہ نعمت روتا ہے۔ پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں اسلام نے کہا بندہ تمہارے ساتھ ہے، جب تک تم میں ذکر رہے گا، رسم عادت بدعت سے محفوظ رہو گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، بندہ تمہارے ساتھ ہے۔ نبوت میں نماز کی تعلیم و تربیت کی ترغیب دی، ہم کو کہا، حکم دیا کہ نماز کو سنبھالو، اور دور ولایت میں ہم کو حکم دیا کہ اللہ کے ذکر کو سنبھالو۔ دور نبوت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں، دور ولایت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کے وسیلے اور صدقے سے ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن، سنت اور فرمان امام اور صحابہ کے عمل پر عمل کریں اور اپنے رضا سے مشرف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔